وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تبدیلی اصل میں وہی ہوتی ہے جو از خود انسان کے اندر سے بات پیدا ہو اور انسان اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس کلیے کے تحت جو ہے بچوں کو اسلامی احکامات کے مطابق جو ہے وہ ڈالنا ختم کر دیں، سمجھانا بجھانا بند کر دیں، اسلام بچوں پہ نہ تھوپیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تو سوچا جا سکتا ہے کہ جو بالغ لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، صاحب علم ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، ان کو اچھے برے کا علم ہے، لیکن عملی طور پر ان کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، غفلت کا شکار ہیں، ان کی ایک اپنی ہٹ درمی ہے، تو ان کے بارے میں تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، جب تک اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر سے چیز نہیں اٹھے گی، تب تک جو ہے وہ بات نہیں بنے گی، جس طرح مرضی اس کو زبردستی کر لیں، سمجھا بجھا لیں۔ لیکن بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کا حکم بالغ لوگوں کی نسبت اور صاحب بصیرت لوگوں کی، عاقل لوگوں کی نسبت اور مختلف ہے۔ بچوں کو نہ تو اتنا علم ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے، علم اور عمل اور عقل سبھی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، تو بچوں کی نیک پرورش اور بے نیک تربیت کے تحت یہ بات والدین کے ذمے لگائی گئی ہے کہ ان کی نیک تربیت کی جائے، اور نبی علیہ السلام سے ایسے بیسیوں دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اگر کسی بچے کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اگر دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ کھانے کے برتن میں کبھی وہاں سے لقمہ لیتا ہے، کبھی وہاں سے لیتا ہے، تو آپ نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹے اپنے آگے سے کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرو، اور یقین کر لو کہ اگر پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو پوری انسانیت مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ماں سوائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ عقیدے کی فکر اور یہ سارے پہلو جو ہیں یہ نبی علیہ السلام نے بچوں کو سکھلائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ والدین اور اساتذہ اور بڑوں کے ذمے یہ بات ہے کہ بچوں کو سمجھاتے بجھاتے رہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے پہلو کے اندر بھی یہی حکم دیا اپنی امت کو کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دینا شروع کر دو، ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں، ان کو نماز کے بارے میں ترغیب دلائیں، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ ان کی سرزنش بھی کی جا سکتی ہے اس پہلو میں۔ تو اگر یہ معاملہ ہوتا کہ بچوں پہ اسلام نہیں تھوپنا چاہیے تو پھر نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ بچوں کو سرزنش نہیں کی جا سکتی نماز کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہے، اصل حقیقت جو ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کی جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ شعور ان کے اندر بیدار کرنے کے لیے ان کو اپنا احساس وقت کا، اپنے علم کا، ساری چیزوں کا وقت کا احساس دلانے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے ذمہ داری کو ادا کریں کہ بچوں کے اندر اس شعور کو بھی اجاگر کریں۔ تو یہ بات کہنا کہ بچوں جو ہے بچے کے اندر بھی تبدیلی خود بخود آئے گی، تو جب بنیاد سے ہی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بتایا ہی نہیں جائے گا، تو تبدیلی کل کو کیسے آ سکے گی؟ تو اس لیے یہ بات سرے سے غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔